آپ تصور کریں کہ آپ پاکستان کے ایک دور دراز علاقے میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، کسان ہیں، اور آپ کی زمین پر کسی نے زبردستی قبضہ کر کے آپ کو وہاں سے بے دخل کر دیا ہے، تو کیا آپ صدر پاکستان، وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف جسٹس تک پہنچ کے وہاں سے انصاف حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کی دادرسی ہو سکتی ہے؟ یا ان کو چھوڑیں، آپ کے جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، چیف جسٹس ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، یا ان کو بھی چھوڑیں، آپ کے علاقے سے منتخب ہو کے جو فرد وزیر بنا ہے وفاق میں یا صوبے میں، یا ان کو بھی چھوڑ دیں، آپ کے ہاں جو تھانہ ہے یا ضلعی مجسٹریٹ کی عدالت ہے وہاں تک پہنچیں اور آپ کو یہ امید ہو کہ آپ کو وہاں سے انصاف ملے گا۔ میرا خیال ہے کہ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کا جواب آپ کے ذہن میں نفی کی صورت میں آیا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو شریف آدمی تھانے کا نام سن کے کامتا ہے اور دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تھانے کا منہ نہ دکھائے، کسی کو عدالت کا منہ نہ دکھائے، اس لیے کہ ہمارے ہاں عدالتوں کی صورتحال یہ ہے کہ باپ دادا مقدمہ دائر کرتے ہیں اور فیصلہ پوتوں کے زمانے میں جا کے ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نظام، اس کو ہم نظام مصطفیٰ کہیں، اس کو ہم خلافت راشدہ کہیں، یا اس کو اسی طرح کا کوئی اور نام دیں، اس کے طریقے اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کوتوال نہیں، جج نہیں، چیف آف آرمی اسٹاف یا لشکر کا سربراہ نہیں، بلکہ جو خلیفہ ہے وہ خود غریبوں کی داد رسی کے لیے موجود ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو ہم 5واں خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں اور جن کا تاریخ میں ایک بڑا مقام ہے، وہ اپنے زمانہ خلافت میں ہمس کے بازار میں گھوم رہے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کا حکم ہے کہ جو کوئی مظلوم ہو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے کہا ہاں بالکل میرا یہ حکم ہے۔ تو وہ شخص بولا کہ پھر آپ کی خدمت میں ایک دور دراز علاقے سے چل کر ایک مظلوم حاضر ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا ان سے کہ بتاؤ تمہارا خاندان کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھی میں یمن کے ایک دور دراز علاقے کا رہنے والا ہوں اور میرا خاندان وہیں رہتا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارا خاندان عمر کے خاندان سے بہت دور ہے، یہ انہوں نے کہا اور اپنی سواری سے فوراً اتر گئے اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے اوپر کیا ظلم ہوا ہے، کس نے تمہارے اوپر ظلم ڈھایا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری غلہ اگانے والی زرعی زمین پر ایک آدمی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور مجھے اس سے یکسر بے دخل کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کا وہ واقعہ سنا اور اس وقت کے والی یمن عروہ بن محمد کو لکھا کہ اس مظلوم کی داستان سنو اور اس پر گواہوں کو طلب کرو، اور جب اس کا حق ثابت ہو جائے تو وہ زمین اسے واپس دلا دو۔ اور یہ خط لکھ کر انہوں نے اپنی مہر اس کے اوپر لگا دی۔ وہ جو پردیسی تھا وہ واپسی کے لیے اٹھا اور اس نے پلٹنا چاہا، تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کو روکا اور اس کو کہا ٹھہرو، تم اتنی دور سے آئے ہو، راستے میں تمہارا زاد راہ خرچ ہوا ہوگا، تمہاری سواری اتنی دور سے چل کے آئی ہے، تم نے خود کھایا ہوگا، سواری کو کھلایا ہوگا، تو اپنے ساتھ ایک فرد کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس کی آمد کا کتنا خرچ ہوا ہے۔ حساب لگایا گیا تو 15 دینار نکلے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ 15 دینار دے کر اس کو واپس بھیج دیا جائے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو حکمران ہے وہ ہر شہری کا نگہبان ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، تو وہ ریاست ہو یا حکمران ہو، انصاف فراہم کرنا اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور جو ریاست کا بیت المال ہے، خزانہ ہے، وہ ایک عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے بھی خرچ ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کا نظام موجود نہیں ہے، اگرچہ تحریک پاکستان میں اور قیام پاکستان کے وقت اسی طرح کے نظام کا وعدہ کیا گیا تھا جو آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ بنیادی وجہ جو ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں اور پڑھنے کو ملتی ہے کہ ہم خواہش تو خلافت راشدہ کی رکھتے ہیں اور چاہتے تو یہ ہیں کہ ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ جیسا نظام حکومت چاہیے، ان جیسی نظام خلافت چاہیے۔ لیکن ووٹ کا جب مرحلہ آتا ہے، اپنے حکمران چننے کا جب مرحلہ آتا ہے، تو ووٹ ہم چوروں کو دیتے ہیں، ووٹ ہم ڈاکوؤں کو دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس چیز کے ہوتے ہوئے وہ نظام میسر نہیں ہو سکتا۔ ذرا نہیں، پورا سوچئے۔